مرزا انجینئر کے مقلدین میں سے وہ طبقہ جو آج بھی خود کو اہل سنت سمجھتا ہے، مرزا صاحب کے مقلدین میں سے وہ طبقہ جو آج بھی خود کو اہل سنت سمجھتا ہے، میری مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے وہ میری بات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سنیں، سمجھیں ذرا۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوں، میں آپ کی روح کو بیدار کرتا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ اگر آپ اہل سنت ہیں، اگر آپ چھوڑیں اہل سنت نام کو بھی، اگر آپ مسلمان ہیں، ایمانداری سے ایک بات بتائیں، کیا قرآن میں رد و بدل ہوا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ گو اگر آپ کا جواب ہوتا ہے ہاں تو وہ تو ابھی ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا جواب ہوتا ہے نہیں تو خدا را ذرا سمجھیں اس بات کو، جو آدمی تحریف قرآن کے ثبوت دے رہا ہو اس آدمی کی گمراہی میں آپ کو کوئی شک ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ جواب ہوگا آپ کا ہاں۔ جب اس آدمی کی گمراہی میں آپ کو کوئی شک نہیں بچا تو یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا ہے۔ گو اگر مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا اور اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ حق پر ہے، یہ آدمی گمراہ نہیں ہے، تو یقین کریں آپ اندھیرے میں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ گمراہی پر ہیں، کہ اگر اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، اس آدمی کو حق پر سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، وہ جو ہم پہلے دن سے بولتے تھے بات کہ صحابہ میں تشکیک پیدا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں شک جب ہی پیدا کیا جا سکتا ہے جب بنیادی اس کے جو راویان ہیں ان کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں مشکوک ٹھہرایا جائے۔ پہلے انہوں نے صحابہ کو آپ کی نظروں میں مشکوک ٹھہرایا، اور اب دیکھ لیجئے وہ تحریف قرآن کے مسئلے پہ بھی بات کرنے جا رہا ہے۔ میری باتیں یقین کریں جذباتی نہیں ہیں، میری باتیں حقیقی ہیں۔ میں صرف توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آگے جب ہم پڑھیں گے، آگے ہم صرف اور صرف اہل سنت پہ ہم پر لگائے ہوئے الزام کا جواب دیں گے، نہ کہ کسی فرقہ واریت کو ہوا دیں گے۔ میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا انجینئر کا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں آپ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش ہے، کہ جو یہ آدمی یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو آہستہ آہستہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ اگر اس سب کے بعد بھی کوئی آدمی مرزا انجینئر کو یعنی کہ راہ راست پر سمجھتا ہے تو اسے اپنے دماغ اور آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے، اسے اپنے کانوں کا علاج کروانا چاہیے، اسے اپنے تزکیہ نفس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہاں اس کا دل بہکا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو جناب علی عرض یہ ہے کہ علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو ارتداد صحابہ کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے، مرزا جی نے بات روکتے ہوئے کہہ دیا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں، تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے، سنو ذرا بات، یہ ہونا کیا، یہ ہو کیا رہا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ علی الحسن نقوی جو نا وہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے میں قائل ہیں، یہ یوں کہنے جا رہا تھا جملہ پورا، وہ مرزا نے اس کو روک دیا، بات پوری کرنے نہیں دی۔ یا وہ یہ کہنے جا رہا تھا یہ تو سارے اہل سنت ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، روافظ کے اوپر۔ سنو ذرا میری بات، بہرحال مرزا نے روک دیا، وہ بات ہوتی جب بھی، یہ بات ہوتی جب بھی، کیونکہ سارے اہل سنت کے اندر جو ہے نا پھر وہ گلے میں گھنٹی نہیں گھنٹا گرتا، کہ گھنٹا گلے میں، ساروں میں 10 کا نام تو لو، ساروں میں کسی 10 کا نام تو لو۔ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں مرزا جی نے جواب میں کہا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں، تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے۔ مجھے نا میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تحریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ کافر ہے۔ لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں، جیسے شیعت کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا ہے، یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں، تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا، دیں گے یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو بھئی، اگر وہ ان روایات کو ضعیف کہہ رہے ہیں
تو ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا. ہم کہتا ہے مرزا جی جن فرقوں کا بھی تم نے آج تک ان کی وہ اردو لٹریچر کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کے رد کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے ان عقائد پر مبنی روایات کو جب ضعیف قرار دیا, تم نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیا؟ تم روافظ کو ہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دے رہے ہو؟ ایک بات ہے نا, اگر آپ نے بریلویوں کا رد کیا, یا اگر آپ نے دیوبندیوں کا رد کیا, یا اگر آپ نے اہل حدیثوں کا رد کیا, جو کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی, تو آپ نے انہیں کیوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے دیا؟ ایک بات ہے, وہاں بھی آپ کہتے نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا, چو لاؤ ٹافی دینا میری, لے لو, چوستے رہو بیٹھ کے کونے میں, کیسا منا چو بن کے ہماری جان کے اوپر بیٹھا ہے نا فوراً, تو ان کو تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ مرزا جی نے آیت پڑھ دی, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے, ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ترجمہ نہیں پڑھا مرزا جی نے, کیونکہ اس میں ایک مسئلہ تھا. مرزا جی اگر ترجمہ پڑھتے تو آگے, اگر وہ تو یہ یار غار بیٹھے ہوئے تھے نا بقول مرزا جی کے, علی الحسن نقوی, ابھی ہم بیٹھے ہوتے, مرزا جی جیسی آیت پڑھ دیتے اور آگے جو وسوسہ دینے جا رہے تھے, ہم وہی مرزا جی کو کہتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, پڑھو آیت, پڑھتے, ترجمہ کرو, کرتے, پھر یہ کیا پڑھ رہے؟ یا تو آیت صحیح ہے یا جو اب تم پڑھ رہے ہو یہ صحیح ہے, دو میں سے ایک صحیح ہے, تم ہی فیصلہ کرو کیا ہے. ہم تو پہلے یہ پوچھتے ہیں نا, لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں. لیکن مرزا جی کہتے ہیں تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا, دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو میرے پاس پھکی بھی ہے, میرے پاس میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم, بہت فضل ہے. ہم سامنے بیٹھے ہوتے مرزا جی کے اس وقت میں, مرزا جی کی جرت نہیں تھی کہ مرزا جی یہ جملہ بول دیتے اپنی زبان سے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کی بنیاد پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم مرزا جی کے سامنے بیٹھے ہوتے, مرزا جی کی جرت نہیں ہوتی, مرزا جی یہ جملہ بول جاتے اس جگہ پر. ہم انہیں کیا کرنے لگے ہیں, میرے پاس پھکی بھی ہے. وہ پتہ ہے مرزا جی کو پھکی بڑی غلط جگہ سے کھلا دیتے ہیں, وہی پھکی ہے مرزا جی کو بڑی غلط جگہ سے کھلا دیتے ہیں. موضوع ایسا ہے نا, اب میری بات سمجھے گا. کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں اور کیا یار سمجھے نہیں, صحیح مسلم میں, اور یار ایک ایک لفظ پہ غور کر لو یار, صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. الفاظ کس کے ہیں؟ گورے چور کے, کالے چور کے نہیں. کس کے؟ کالے چور کے ہوتے ہیں نا, بات سمجھ میں آتی. کس کے ہیں؟ مرزا جی کے. کیا ہیں؟ صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. اب اس جگہ سے بات آگے لے آنے سے پہلے اگر ہم وہاں پہ موجود ہوتے, صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے اور مسلم صحیح ہے. یوں دونوں گال پکڑ لیتے ہم, یوں ایسے, بیٹے ادھر بابو. صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم صحیح ہے. کون سے پاپڑ بیل رہے ہو جو تم سے بیلنے جا رہے؟ کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ واہ واہ. صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. اب فوراً ہی ہے نا چوچو, جن کا دودھ گرم ہو گیا تھا اور وہ تھوڑی دیر پہلے پی کے فارغ ہوئے تھے, چوسنی لے کے کونے میں, وہ اٹھے فوراً, وہ اٹھے ایسا, وہاں جو تعریف کی ہے. تو مرزا جی نے کہا بالکل تعریف کی. اتنے جملے میں پیشاب نکل جاتا مرزا جی کا اگر ہمارے سامنے بول دیتے تو. اتنے جملے میں اللہ کے کرم سے واضح تعریف کی ہے, بالکل تعریف کی. کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ جو رضاعت چیپٹر میں, اس میں الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک, مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا, صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں, آپ کو حدیث مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے, یعنی نسب حرام ہوتا ہے, رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے, یہ 1 یا 2 دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے وہ بچہ بھائی نہیں اس کی اولاد کا بن جاتا, بلکہ کم از کم 5 دفعہ. تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی؟ علی علیہ السلام نے کہا وفات تک؟ مرزا جی نے کہا ہاں اس میں الفاظ ہے, وفات تک پڑھتے تھے. علی علیہ السلام نے کہا پھر تو منسوخ والا مسئلہ بھی. مرزا جی نے کہا منسوخ والا مسئلہ ختم ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو مجھے آیت نکال دو, مجھے تو نہیں ملی آیت.
یہ جو ارتداد صحابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، یہ تو خیر ساری اہل سنت تقریباً الزامات لگاتے ہیں۔ تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے۔ مجھے یہ نہ، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تعریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ کافر ہے۔ لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں، جیسے شیعت کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا، یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں، تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا، دیں گے کہ نہیں؟ بالکل نہیں دیں گے تو میرے کو پھکی بھی آ جائے۔ صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے، واضح تعریف کی ہے، بالکل تعریف کی۔ کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ جو رضاعت والا چیپٹر ہے اس میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، یعنی نسب حرام ہوتا ہے، رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا، بلکہ کم از کم 5 دفعہ۔ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی، وفات تک، ہاں اس میں الفاظ ہیں وفات تک پڑھتے تھے، پھر تو منسوخ والا مسئلہ بھی منسوخ والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو کہ مجھے آیت نکال، مجھے تو نہیں ملی یہ آیت، یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بہت، اور صحیح مسلم میں ہے۔ آپ کو لگے گا اتنا لمبا میں وہاں تک پڑھتا ہوا کیوں گیا ہوں؟ اس ایک جملے کی وجہ سے۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو مجھے آیت نکال کر دکھاؤ، مجھے آیت ملی نہیں، اور پھر بھی چو کہہ رہے ہیں مرزا اہل سنت ہے۔ کیسی نکلی اندر کی رافضیت؟ ہم کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے نکال کے دکھاؤ یار، آپ کہتے کیا ہو مرزا جی؟ سامنے بیٹھ کے لے، ہم بھی نکال دیں گے تمہیں، ہمیں بولو نام لے کر ہمیں بولو کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے اور نکال کے دیں، ایسا نکال کے دیں گے، وہ بھی نکال کے دیں گے جو شروع میں آپ نے نہیں کہا پارٹ 1 میں کیڑا۔ ہاں مرزا جی نکالنے بیٹھے تھے، ہم تو بہت چیمپئن ہیں کیڑے نکالنے کے، کبھی ٹرائی لے کے دیکھیں، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا، کہتے ہیں کہ جی وہ واضح تعریف کی، مرزا جی نے کہا بالکل تعریف کی۔ اچھا ذرا سمجھیے گا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 225 کے اوپر وہ کہتے ہیں التحریف، تحریف الشیء کے معنی کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا، کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا، جیسے تحریف القلم ہے، یعنی قلم کو ٹیڑھا، خط لگانا، ٹیڑھا کر کے قلم کو لکھنا، اور تحریف الکلام کے معنی ہے کلام کو اس کے موقع و محل سے پھیر دینا کہ اس میں 2 احتمال پیدا ہو جائیں، اس کے اصل معنی مفہوم سے اس کو ہٹا دینا تاکہ اس کے معنوں میں فرق آ جائے۔ قرآن میں ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ کلمات کو یعنی کتاب کے اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پر من بعد مواضعہ ہی ہے کہ یعنی ان کے محل اور صحیح مقام مقرر ہو جانے کے بعد۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، کہ جیسے تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا کو سنتے ہیں یعنی تورات کو، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس تعریف کا مقصد کیا ہے؟ اس تعریف کا مقصد یہ ہے کہ تحریف الکلام کا مطلب ہوتا ہے کلام کو اس کے معنی مفہوم سے بدل دینا، کہ عبارت اس طرح بدلے کہ اس کا حقیقی جو معنی تھا نا وہ ختم ہو جائے، عبارت اس طرح بدلے کہ اس کا حقیقی معنی ختم ہو جائے اور دوسرا معنی اس کی جگہ لے۔ صحیح۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا یہ مفردات القرآن کے صفحہ نمبر 1044 1045 پہ النسخ نون سین خ، النسخ اس کے اصل معنی ایک چیز کو زائل کر کے دوسری کو اس کی جگہ پر لانے کے ہیں، جیسے دھوپ کی جگہ سائے کو، اور سائے کا دھوپ کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا، جوانی کے بعد بڑھاپے کا آنا، یا اسی طرح دیگر مثالیں۔
پھر کبھی اس سے صرف ازالے کا معنی مراد ہوتے ہیں، جیسے فرمایا فَيَنْفَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، یا نسخ بمعنی زائل کرنے کا آیا۔ اور کبھی صرف اثبات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس سے معنی دونوں معنی مفہوم حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا نسخ الکتاب یعنی کتاب اللہ کے منسوخ ہونے سے ایک حکم کو زائل کر کے پھر اس کی بجائے دوسرا حکم نازل کرنا مراد ہوتا ہے۔ ایک حکم ختم کیا، اس کی جگہ دوسرا حکم۔ اور آیت کریمہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی اور آیت نازل کر دیتے ہیں۔ نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ تب دو جملوں میں لب لباب یہ ہے، نسخ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، منسوخ کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تحریف الکلام یعنی محرف کا مسئلہ ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے۔ نسخ کا تعلق مخلوق سے، تھوڑی سی باریک بات ہے یہ، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو یہ زندگی بھر ہمیں کام آئے گی انشاءاللہ۔ نسخ کا تعلق خالق سے ہے، تحریف کا تعلق مخلوق سے ہے۔ نسخ والی آیات کو یا احکامات کو اگر کوئی آدمی تحریف کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہو، اس سے بڑا کوئی جنگلی جاہل ہو سکتا ہے؟ نسخ کی یعنی کہ آیت حدیث کو، منسوخیت کی آیت حدیث کو اگر کوئی تحریف کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے تو اندازہ کریں کہ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جس کو یہ نہیں پتا کہ تحریف میں اور تنسیخ کے اندر کتنا فرق ہے۔ اچھا جی، پھر جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا یہ دیکھیے گا، مرزا جی کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث، میرے پاس پھکی ہے، صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے کہ بالکل تحریف کی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ وہ جو رضاعت والا چیپٹر، اس میں الفاظ سید عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، ہم قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے، ہم قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نسب حرام ہوتا ہے، رضاعت کا رشتہ بھی، رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ ایک یا دو دفعہ کی ضرورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کی اولاد کا بن جاتا، بلکہ کم از کم 5 دفعہ۔ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر آیت موجود تھی تو؟ اب مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ اس کا تعلق احکام سے ہے، اور احکام میں سب سے پہلے ناسخ و منسوخ کو دخل ہوتا ہے۔ مرزا جی نے اصولی طور پر بات کرنی تھی ناسخ اور منسوخ کی سب سے پہلے، یعنی کہ دیکھیں آگے علی الحسن نقوی نے یہی وجہ ہے لقمہ دیا بھی، لیکن چونکہ مرزا جی تو رٹ رٹا کے بیٹھے تھے، مرزا جی کو بیچارے کو پلے کچھ بھی نہیں، الف سے بے نہیں جانتا، الف کے اوپر والے ڈنڈے سے نیچے کا، نیچے سے اوپر والے ڈنڈے سے اوپر کا نہیں جانتا کہ الف یوں کیوں لکھا جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھے ذرا۔ تو اب وہ بیچارہ غریب جو ہے وہ بھول گیا جو رٹا اس کو لگوایا گیا تھا، اب بھائی سمجھے نہیں، اس نے توجہ بھی دلائی، علی الحسن نقوی نے توجہ بھی دلائی، پھر تو منسوخ والا مسئلہ بھی، تب مرزا جی نے فوراً کہا منسوخ والا مسئلہ ختم ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو ہمیں یہ آیت نکال کے دو، مجھے یہ آیت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہاں ناسخ و منسوخ کی بحث ان کو پتہ تھی کہ یہ بحث ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن اس کو مرزا جی نے چھیڑا، کیونکہ چھیڑ دے تو ساری عمارت مرزا جی کی گر جاتی۔ اچھا جی ذرا دیکھیں، یہ جو مرزا جی کے کہنے کے مطابق ہم نے صحیح مسلم اٹھائی، صحیح مسلم میں کتاب الرضاعت نکالا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رضاعت کے بیان میں حدیث نمبر 3493، یعنی کہ پہلے تو 3492 اس حدیث کو لے کے آئے جس میں الفاظ مرزا جی نے جو پڑھ کے دکھائے وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ ہم اس کو قرآن میں پڑھا کرتے تھے، ہم اس کو قرآن میں، مرزا جی کا ترجمہ کہ ہم اس کو قرآن میں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا دیکھو 3492 یہ حدیث تھی، 3493 حدیث کو ذرا دیکھنا، غور کرنا ذرا بات کو، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نزل فی القرآن 10 رضاعات معلومات ثم نزل ایضا 5 معلومات۔ دیکھو ذرا حدیث ذرا پچھلے صفحے پہ ہوتی، اگلے صفحے پہ ہوتی، کوئی الگ جلد میں ہوتی، کوئی الگ باب کے تحت ہوتی، کوئی الگ کتاب کے اندر ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا جی نے یہاں پہ دھاندلی اور دھوکے بازی نہیں کی۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے مرزا جی نے روایت پڑھ کے سنائی نا
کہ میں نے مسئلہ 155 میں حدیث کا نمبر بھی بتا دیا ہے. ہم نے حدیث نکالی اور حدیث کے نیچے ہی اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نزل فی القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ایضا خمس معلومات، کہ پہلے 10 مرتبہ چسکی لینے پر حرمت کا حکم نازل ہوا تھا اور ساتھ ہی پھر 5 مرتبہ چسکی لینے پر، دودھ پینے پر یعنی کہ حرمت کا حکم نازل ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ناسخ و منسوخ کی طرف توجہ دلا رہی ہے یا نہیں؟ اور یار سمجھے ہی نہیں، نیچے ہی تھا مسئلہ. مرزا جی پڑھ دیتے تو میت اٹھ جانی تھی مرزا جی کی. ہیں کہاں سے اٹھتی؟ نیپال سے. سنو ذرا بات کو اور دیکھیں. عبداللہ بن ابی بکر، مرزا جی نے جو روایت پڑھی ہے 3492، عبداللہ بن ابی بکر باواسطہ امرہ، باواسطہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں. کن الفاظ کو؟ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. اور نہیں سمجھے کہ ہم اس کو قرآن میں سے پڑھتے تھے، ہم اسے قرآن میں پڑھتے تھے. اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مسند المستخرج امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ صحیح مسلم پر استخراج ہے، صحیح مسلم کے احادیث کی تخریج ہے قدیم. اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 125 پر امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب لا یحرم الا خمس رضاعات او عشر. اس بات کے بیان میں کہ حرمت ثابت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ 5 مرتبہ رضاعت ہے یا 10 مرتبہ. اس کے تحت حدیث نمبر 3398 لے کے آئے. سنو ذرا بات کو. وہی کہ عبداللہ بن ابی بکر یعنی مالک باواسطہ عبداللہ بن ابی بکر باواسطہ امرہ باواسطہ عائشہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ سننا ذرا بات کو، الفاظوں پہ غور کر لو جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، کہ فیما انزل اللہ من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس. نازل ہوئی تھی قرآن کے اندر آیت 10 مرتبہ رضاعت کی، ٹھیک ہے، جو حرمت ثابت کرتی تھی. سما او یار سنو ذرا بات کو، سما نسخنا، پھر کیا ہوا ہے؟ یہ صحیح مسلم کے اصل متن جو امام نووی رحمۃ اللہ نے درج کیا اس میں بھی الفاظ ہیں، اس کے استخراج کے اندر بھی الفاظ ہیں. سما نسخنا، پھر وہ منسوخ ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پڑھتے رہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم اس کو پڑھتے رہے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. یعنی یہ مسئلہ تحریف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تنسیخ کا ہے، منسوخیت کا مسئلہ ہے. اچھا پھر عبداللہ بن ابی بکر اس کو بیان کرتے ہیں باواسطہ امرہ، باواسطہ امرہ. اور ذرا دیکھو جو نیچے روایت ہے 3493، یحییٰ بن سعید باواسطہ امرہ یعنی ان کے کلاس فیلو یحییٰ بن سعید باواسطہ امرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں نزل فی القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ایضا خمس معلومات، کہ جس طرح 10 مرتبہ رضاعت کی آیت قرآن میں اتری اسی طریقے سے 5 مرتبہ کی بھی اتری. اب سنو ذرا بات کو. پھر استخراج میں 3400 نمبر کے تحت اسی باب اسی جلد اسی صفحے کے اوپر اسی باب کے تحت 3400 نمبر حدیث میں یحییٰ بن سعید باواسطہ امرہ باواسطہ عائشہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور آگے لکھا ہے وکانت تفتی بذالک، وکانت تفتی بذالک، اور حضرت عائشہ اسی پہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، اور حضرت عائشہ اسی پہ فتویٰ دیا کرتی تھیں. اور یار سمجھے ہی نہیں ہم بات کو. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ یہ 5 مرتبہ پہ دیتی ہیں اور آیت قرآن کے اندر موجود ہے تو حضرت عائشہ 5 مرتبہ پہ فتویٰ دے ہی کیسے سکتی ہیں؟ ہم سمجھے نہیں یہ بات کو. اگر آیت قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے منسوخ نہیں ہوئی ہے، بھلے تحریف ہو جائے بھلے رد و بدل ہو جائے. اور یار میری بات سنو ذرا، حضرت عائشہ اگر 5 مرتبہ پہ فتویٰ دیتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکم تو باقی ہوگا نا، حضرت عائشہ کی نظروں میں تو ہوگا. وہ تو مثال اگر یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم اسے قرآن میں پڑھتے تھے، اگر یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں تو حضرت عائشہ کا فتویٰ اس کے خلاف کیوں ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے الفاظ نہیں ہیں. ایک تحقیق کا آپ کو نقطہ دے رہا ہوں، یہ الفاظ عبداللہ بن ابی بکر کے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ الفاظ حضرت عائشہ کے ہی صحیح. اگر انہوں نے فتویٰ اپنے بیان کردہ الفاظ کے خلاف دے دیا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر یعنی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، تحریف کا نہیں، کیونکہ بھلے تحریف ہو جاتی ہے حضرت عائشہ ایک بات سے پیچھے ہٹ سکتی تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سنو اور آگے دیکھنا ذرا بات کو. کوئی کہ ارے لائے ہو بڑے دور کی لائے ہو، مثالیں کوئی کہتے ہیں
ہمارے پاس تو بڑے بیٹھے ہیں, نہیں سمجھو, ہمارے پاس تو بڑے بیٹھے ہیں. بڑے کون؟ جن پر شیطان بھی الہام کرتا ہے. سنو ذرا بات کو, یہ دیکھو, کوئی کہے تم لائے ہو, یہ میرے آپ نے سنو کبرا امام نسائی کی. اب بتا دوں, اہل بیت کی فضیلت پر باقاعدہ, مولا علی کی فضیلت پر باقاعدہ امام نسائی کتابیں لکھنے والا حق گو. ہاں, ایسا نہیں ہو مرزا صاحب کہیں انہیں جو نا حب اہل بیت میں سے باہر نکال دیں ہمارے بتانے کی وجہ سے. ہاں, ناصر الدین البانی کے لیے تو کہہ رہے تھے مرزا جی کہ اہل حدیث نکال دیں گے, ہمیں لگتا ہے تم امام نسائی کو بہت جلدی نکالو گے. جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 298 پہ القدر, کتاب النکاح ہے, کتاب النکاح میں باب قائم کیا ہے, القدر الذی یحرم من الرضاعت, وہ پیمانہ کہ جس پر حرمت رضاعت ثابت ہوگی. وذکر اختلاف الفاظ الناقلین للخبر فی ذلک عن عائشہ, اور ہم ذکر کریں گے اس باب کے تحت ناقلین سے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ سے اس روایت کو بیان کرنے میں الفاظوں کا اختلاف کیا ہے. یہ الفاظ حضرت عائشہ کے, اور یار سمجھے ہی نہیں, یہ الفاظ حضرت عائشہ کے نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وفات تک حضرت عائشہ پڑھتی رہی, نہیں, عبداللہ بن ابی بکر کے یہ الفاظ ہیں. اور نہیں ہو تو ہم نے تو کہا نا کہ یہ سوال تو آپ کی گردن کے اوپر ہے, حضرت عائشہ نے اس کے خلاف فتویٰ کیسے دے دیا. اور پھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح ہے. امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا ہے, باب لا تحرم المست ولا مستان, ایک یا دو چسکیوں سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس کے تحت حدیث نمبر 1943 ہے. سنو بڑی غور سے. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا ابی ہے, حدثنا حماد بن سلمہ عن عبد الرحمن بن قاسم, عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابی ہے عن عمرہ عن عائشہ. عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد قاسم با واسطہ عمرہ, یعنی یحییٰ بن سعید کے مطابق قاسم کر رہے ہیں. سنو ذرا بات کو. عن عائشہ انہا قالت کانا فیما انزل اللہ من القرآن, کانا فیما انزل اللہ من القرآن ثم سکتا لا یحرم الا 10 رضعات او 5 معلومات, کہ یہ قرآن میں پہلے آیت اتری تھی, پھر منسوخ ہو گئی, پھر منسوخ ہو گئی, اور 5 مرتبہ کا حکم اترا. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہمیشہ وفات تک پڑھتے رہے, یہ الفاظ حضرت عائشہ کے نہیں ہیں. سنو ذرا بات اور دیکھیں. مرزا جی چوچو پارٹ 1 کی ابتدا کری ان الفاظ سے تھی مرزا جی نے, میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا, اور سلف کا. تو ہوتا کیا, مرزا جی کو بہت شوق ہوا تھا نا تحریف قرآن کا مسئلے کا. مرزا جی یہاں پر اس حدیث کو بیان کرتے, ساتھ میں سلف کا جو اس حدیث کے اوپر جو موقف تھا وہ بیان کرتے. اب مرزا جی کو ہم سب معاف کر دیتے ہیں, مرزا جی تمہیں سارے معاف, تو خود صحیح مسلم اٹھائی تھی, امام نووی کی شرح اٹھا لیتے, تمہارے لیے آسان, تمہاری کہاں کتابوں تک رسائی ہے, تم ایسے آدمی نہیں ہو. لیکن اگر کچھ نہیں تم شرح نووی تک ہی پڑھ کے پبلک کو سنا دیتے کہ تمہاری بات میں کتنا وزن تھا, پبلک خود دیکھ لیتی. یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے صحیح مسلم پر, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 431 پر حدیث نمبر 3598, وہی روایت جو مرزا جی نے توجہ دلائی, اس کی یعنی کہ شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسِ الرَّضَعَاتِ تَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ جِدًّا حَتَّى أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم تُوفِّيَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ 5 رضعات. یہ جو معنی ہیں کہ ادھر منسوخیت کے, تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ معنی ہے کہ منسوخ ہو کے حکم آیا 5 رضعات کا, یعنی 5 چسکیوں پہ رضعات کا, جو کہ مؤخر تھا 10 مرتبہ سے. لوگ پڑھتے آ رہے تھے اس کو, لوگ اس کو پڑھتے آ رہے تھے 10 مرتبہ کو اب تک. وَيَجْعَلُوهَا قُرْآنًا مَتْلُوًا, اور اسے وہ وحی متلو سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم کوئی قرآن کے جلی حروف کی صورت میں اترا ہوا ہے, وہ اسے وہی متلو سمجھتے تھے, وہ وہی جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن. لِكَوْنِهِ لَمْ يُبَلِّغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ, کہ انہیں قریب زمانہ ہونے کے باوجود بھی اس کے منسوخ ہونے کا حکم پہنچا تھا. فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ, جب انہیں منسوخیت کا حکم پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع, آیت موجود ہے تو موقف سے رجوع کو ہونے کی کوئی تک بنتی ہے.
اور سنو ذرا بات کو، واجمع علی ان ھذا لا یتلا، اور اس پر اجماع ہے کہ یہ کوئی حکم تلاوت والا نہیں ہے، یہ کوئی حکم تلاوت والا نہیں ہے۔ تو جب تلاوت والا نہیں ہے تو قرآن میں کیوں ہوگا؟ جب تلاوت والا نہیں ہے حکم تو قرآن میں کیوں ہوگا؟ ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے، وہی مطلوب اور غیر مطلوب ہے انشاءاللہ، توجہ دلائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ، اس کے ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پہ توجہ دلائی تھی کہ تحقیق کے اصولیات ایک طالب علم کے لیے کس طرح کے ہونے چاہیے، اس میں ہم نے اس کی وضاحت دی تھی اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی، پھر ذرا سمجھیے گا بات کو، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شرح السنہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 64 کتاب النکاح ہے، اس کے اندر باب انہوں نے قائم کیا، باب ما ثبت بہ حرمت من عدد الرضاعات، اس کے تحت حدیث نمبر 2277 کے اوپر یعنی کہ تشریح کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، وقول عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من فی القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم اس کو قرآن میں سے پڑھتے تھے، اردت بہ قرب عہد النسخ من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کان بعض من لم یبلغ النسخ یقرأ علی رسم الاول، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب ترین زمانے کی بات ہے کہ جب کہ ابھی لوگوں کو اس کے منسوخ ہونے کا معاملہ پہنچا نہیں تھا اور وہ اس کو پہلے کی طرح پڑھا کرتے تھے، اس کو پہلے کی طرح پڑھا کرتے تھے، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآنی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منسوخ ہو، تصور بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تو وہی اترے گی نا، وہی کس پہ اترے گی؟ تو ان کا تو انتقال ہو گیا، تو یہ کہنا کہ یہ آیت تو وفات رسول تک ہم پڑھتے رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ فتویٰ آپ کا اس کے خلاف ہے؟ اگر یہ حکم بعد میں منسوخ ہوتا بقول آپ کے جو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ وفات تک آیت موجود ہوتی؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ ہو۔ وَيُجَوِّزُ بِقَاءِ الْحُكْمِ مَعَ نَسْخِ التِّلَاوَةِ كَالرَّجْمِ فِي الزِّنَا، کہ اس کا حکم بالکل اسی طرح باقی ہے کہ جیسے تلاوت منسوخ ہوئی زانی کو رجم کرنے کے حوالے سے، حکم کی تلاوت منسوخ ہوئی زانی کو رجم کرنے کا حکم باقی من ارتفاع تلاوت فی القرآن، قرآن میں سے اس کی تلاوت کو اٹھا لیا گیا، حکم باقی رہا، زانی کے رجم کرنے کے مسئلے کی تلاوت کو قرآن میں سے اٹھا لیا گیا لیکن حکم باقی رہا۔ بالکل اسی طریقے سے آیت قرآن کے اندر سے یعنی کہ رضاعت، حرمت رضاعت کی آیت کو اس کو اٹھا لیا گیا مگر حکم باقی رہا۔ لأن الحکم یثبت بأخبار الأحاد ویجب العمل بہ، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حکم ثابت ہوتا ہے خبر واحد پر اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں امام ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ کے البدر المنیر ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 308 کتاب الرضاع کے اندر یہی حدیث کو وہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَهُنَّ فِي مَا یکرہ، ہم اس کو پڑھا کرتے تھے اسی میں، ایو حکمن کما نبہ علیہ الرافعی وقال غیرہ ان النسخ بخمس رضاعات تاخر انزالہ جدا حتی انہ علیہ السلام توفیہ وبعض الناس تقرأ خمس رضاعات قرآن متلوا، کہ جیسے کہ امام رافعی نے بھی پہلے اس پہ توجہ دلا دی ہے اور ان کے علاوہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ جو ناسخ حکم تھا وہ 5 مرتبہ رضاعت کا تھا، اور وہ یعنی کہ وہ حکم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب زمانے میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مگر لوگ جو ہے اس کو تلاوت کرتے تھے وہی مطلوع سمجھ کے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے کہ اس کی تلاوت ہوگی کوئی خدا نہ خواستہ، لِقَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغُوا النَّسْخُ عَهْدَهُ، کہ انہیں اس وقت تک اس کے منسوخ ہونے کا حکم پہنچا نہیں تھا، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ نَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ، جب ان کے پاس اس کے منسوخ ہونے کا حکم پہنچ گیا تو سب نے ہی اس مسئلے سے کہ اس کی کوئی تلاوت ہوگی کوئی قرآن کا حصہ ہے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا یہ تلخیص الحبیر ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 10 کے اوپر وہ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت نقل کر کے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ حمل ذالک علی قراءۃ حکمہا، اور باقی رہا اس کا حکم کا یعنی کہ اس کی قرأت باقی نہیں رہی، اس کے جو نا حکم باقی رہا، اس کے تحت وہ کہتے ہیں
کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم اس کو وفات تک پڑھتے تھے، تو اس سے اگر کوئی یہ سمجھے ان تلاوت باقیۃ ولیس کذالک، اگر کوئی سمجھے کہ اس کی تلاوت باقی ہے کہ وہ یہ قرآن کا حصہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ فالمعنی قراءۃ الحکم واجاب غیرہ بان المراد بقولها توفی قارب الوفات، کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ اس کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، کہ اس کی تلاوت کا معاملہ نہیں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ وفات کے قریب ترین زمانے کا واقعہ ہے، اور انہ لم یبلغ النسخ من استمر علی التلاوہ، اور یہ وجہ ہے کہ ان کو چونکہ منسوخیت کا حکم نہیں پہنچا تھا اس لیے وہ آخر تک اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور دیکھیے گا یہ الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو کہ انہوں نے یعنی اس قرآنی جو اصولیات و احکامات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر وہ کہتے ہیں السابعہ، منسوخ کی قسم بتاتے ہوئے کہتے ہیں السابعۃ النسخ فی القرآن علی ثلاثۃ اضرب، قرآن میں منسوخیت 3 طرح پر ہے، قرآن میں منسوخیت 3 طرح پر ہے۔ احدہا، ان میں سے پہلی یہ ہے ما نسخ تلاوت ہے و حکم ہی مان، حکم اور تلاوت دونوں ہی منسوخ ہو جائیں، حکم اور تلاوت دونوں ہی منسوخ ہو جائیں۔ قالت عائشہ کان فیما انزل اشر رضات معلومات فنسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن مما یقرأ من القرآن، رواہ الشیخان۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ پہلے 10 مرتبہ کی آیت اتری تھی، تلاوت اور حکم 10 مرتبہ کا دونوں ایک ساتھ منسوخ ہوئے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہی منسوخ ہوئے ہیں۔ وقت تکلموا فی قول، اور بعض نے کلام کیا ان کے اس قول پہ، فإن مما یقرأ، کہ یہ پڑھی جانے والی میں سے تھی، فإن ظاہرہ بقاء تلاوت ولیس کذالک، وہ سمجھتے رہے کہ اس سے مراد جو ہے تلاوت کی بقا ہے، کہ تلاوت باقی رہی، ولیس کذالک، بات ایسے نہیں ہے۔ واجیب بان المراد قارب الوفات او ان تلاوت النسخ ایضا ولم یبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوفی وبعض الناس یقرؤها، کہ بعض لوگ اس کی تلاوت یعنی کہ تلاوت منسوخ ہو چکی تھی جیسے ہم نے پہلے بتایا، لیکن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک بھی اس کی تلاوت کے منسوخ ہونے کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں بھی اس کی تلاوت کرتے رہے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور دیکھیں ذرا بات کو، اب یہاں پر کوئی ہوشیار محنت کرے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، محنت کر نہیں رہے، ہو سکتا کر رہے ہو ہمارے لیے میں نے ہو، جیسا ہم نے مرزا جی کے لیے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی مرزا جی نے کوئی تیاری کی ہو۔ ویسے تو ہم یہی ایک حسن زن رکھتے ہیں کہ مرزا جی کسی دن ہمیں چائے پلا دیں بسکٹ کے ساتھ، پیسے ہم دے دیں گے بھلے، یا کبھی مرزا جی جو نا ہمارے ساتھ چائے پی لیں گے، پیسے ہم دے دیں گے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ کوئی کہے کہ جی یہ جو بات ہے کہ وحی مطلوب و غیر مطلوب، کہ جی تلاوت ہوئی اور حکم باقی حکم، یہ ہم نے پوری بحث جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں بتائی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر آج آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو 2 قسموں میں نازل کیا ہے۔ ایک ہے وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس وحی کی تلاوت ہوتی ہے وہ ہے جو آج بقول مرزا جی کے ان 2 گتوں کے درمیان ہے، یعنی قرآن حکیم، یہ اللہ کے ان احکامات کا مجموعہ ہے جس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے مگر ان کی تلاوت نہیں ہوتی۔ نماز کا حکم نازل کیا، اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ نماز کا طریقہ نازل کیا، نماز کا طریقہ فَإِنْ آمَنُوا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم حالت امن میں ہو تو تم نماز ایسے پڑھو گے جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے۔ نماز کا حکم نازل ہوا، اس کی قرأت بھی ہوتی ہے، نماز کا طریقہ بھی نازل ہوا ہے، اللہ نے سکھایا ہے مگر اس کی قرأت نہیں ہوتی، اس پہ صرف عمل ہوتا ہے۔ زنا کا حکم اللہ نے اتارا ہے کہ زانی کو، شادی شدہ زانی کو رجم کر دو، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جاتا ہے۔
آپ کوئی کہے جی یہ تقسیم کو تمہاری ہے، نہیں یہ تقسیم میری نہیں ہے، یہ الحمدللہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے۔ بات آگے لے آنے سے پہلے ٹیزر، مرزا جی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو مجھے آیت نکال دو، مجھے تو نہیں ملی آیت، یہ جملہ ذہن میں رکھنا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 232 233 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المحاربین کے اندر باب الاعتراف بالزنا، اس کے تحت حدیث نمبر 6828 6827 6828 لے کے آئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب سے کریں۔ اس پر اس کا مقابل بھی کھڑا ہوا اور وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ ہی سے فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے اس کی عورت سے زنا کر لیا، میں نے اس کا فدیہ میں اسے 100 بکریاں اور ایک خادم دیا۔ پھر میں نے بعض علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا والذی نفسی بیدیہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، بکتاب اللہ، صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس کرنے ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اے انیس، صحابی تھے، انہوں نے کہا صبح کو اس کی عورت کے پاس جانا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دینا، وہ شادی شدہ تھی نا، اسے رجم کر دینا۔ چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گیا اور اس نے اقرار کر لیا تو ان تمام صحابہ نے اس کو رجم کر دیا۔ اب میری بات توجہ سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرو گے اللہ کی کتاب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے حق میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے۔ شادی شدہ کے لیے کیا حکم بتایا کہ اس کو رجم کر دو۔ مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم مرزا جی سے کہتا ہے مرزا جی کھولو 2 گتوں کے درمیان کی کتاب کو اور رجم کی آیت قرآن میں سے نکال کے دکھاؤ، رجم کی آیت قرآن میں سے نکال کر دکھاؤ۔ گو اگر نہ نکال سکو تو اپنے استاد غامدی صاحب کی طرح صاف کہہ دو رجم کا حکم بھی ثابت نہیں ہے، اس پر بھی ہم سے نقد لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، تم اتنا بھی بول دو گے تو اس کے بعد اور ہم تمہاری دوسری ٹانگ بھی باندھ دیں گے، ابھی تو پہلی باندھی ہے۔ سنو ذرا بات کو، جب یعنی مرزا جی نے کہا نا لاؤ، اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں نکال کے دو ہمیں یاد، ہم صحیح مسلم کھول کے دے دیتے ہیں۔ مرزا جی ہمیں بیٹھ کے کہتے ہیں نا نکال کے دکھاؤ یاد، ہم صحیح مسلم یوں کھول کے دے دیتے ہیں مرزا جی کو، لے اندھے دیکھ لے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، لے دیکھ کتاب اللہ سے دکھا رہا ہوں، کون ماں کا لال ہے جو کہہ دے نہیں ہے، اور نہیں سمجھے بات کو۔ اے یار رجم کا حکم ہم نے پڑھا، صحیح بخاری سے پڑھ رہے تھے، کون سا کتاب اللہ میں تھا، لیکن مان رہے ہو کہ کتاب اللہ کا ہے یا نہیں؟ نہیں مانو گے تو دیکھو تمہارے ساتھ ایسے کھیلیں گے جیسے جوکر سرکس میں بال کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کچھ آ رہی ہے سمجھ میں بات یا نہیں؟ گو اگر تم مانو گے تو پھر تم آیت رضات کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں نکال کے دیں، کیا نکال کے دیں؟ اٹھاؤ صحیح مسلم پڑھ لو، یہ نہیں موجود، کیسے نے کہا تعریف ہو گئی؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟